الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے قرآن کو سمجھنے کے جو اصول اور ضوابط متعین کیے گئے ہیں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کو جو منزل کا پتہ نہیں جانتے، منزل کا راستہ نہیں جانتے، منزل کا پتہ بتانے والی اور راستہ بتانے والی کتاب ہے. لہٰذا صراط مستقیم کون سی ہے، منزل کا پتہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، اس کا جاننا چونکہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید کی وضاحت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے، قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے ان اصول کو اور ان قوانین کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے جو منزل تلاش کرنے کے لیے، راستہ تلاش کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے قرآن مجید کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات کی، قرآن احکامات کی جو تشریح فرمائی ہے، اس تشریح کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کا فہم اور قرآن کے معنی حاصل کیے تھے، اس فہم اور معنی کو سمجھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بات 2 جمعوں میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وضاحتوں اور تصریحات اور تفسیر کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ روایات ہیں اور احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا، آپ کے اعمال کیا تھے، صحابہ کرام کے تشریحات کیا تھیں، یہ جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ احادیث ہیں اور روایات ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کے نام پر جو چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں معتبر نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں،
جو یا تو ضعیف ہوں گی یا موضوع یا من گھڑت ہوں گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو جانتے ہوئے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے جب روایات دیکھی جائیں گی تو ہر قسم کی روایات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہی روایات قابل اعتبار ہوں گی جو مستند ہوں اور معتبر ہوں۔ ہر قسم کی ضعیف روایات، ہر قسم کی ضعیف اور من گھڑت روایات قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ان روایات میں ایک حصہ ہے اسرائیلی روایات کا۔ اسرائیلی روایات کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے مفسروں میں یا پھر قدیم مفسروں میں کئی مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی روایات لی ہیں جو اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، اور اسرائیلی روایات کو چھاننے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے جو تحقیق کرنی چاہیے اس کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہر قسم کی چیزیں جو صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، وہ ساری چیزیں تفسیروں کے اندر در آئی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن فہمی کے اصول بیان کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اسرائیلی روایات کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایات کیا ہیں اسے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کا یا پھر چند افراد کا یا پھر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے کا ذکر اگر کسی حدیث میں ہو تو وہ حدیث اسرائیلی روایت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا یا پھر قبیلے کا ذکر ہو، پچھلے زمانے کے واقعے کا ذکر ہو، وہ روایت اسرائیلی روایت ہے، ہم یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اس میں ایک وہ ہے جسے کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، ایک خون کی بیماری جس کی وجہ سے کھال سفید ہو جاتی، جلد سفید ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی اور جلد کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو گنجا تھا، ایک شخص تھا تو نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، ان تینوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی تمنا ہوتی ہے۔ پہلے والے نے تمنا کی یہ میری یہ جو جلد کی بیماری ہے ختم ہو جائے، مجھے خوبصورت جلد عطا کی جائے، اس سے اچھی جلد عطا کی جاتی ہے، اور اس کے مطالبے پر اسے اونٹ عطا کیے جاتے ہیں۔ گنجے کے مطالبے پر اسے خوبصورت بال سے نوازا جاتا ہے، اسے گائے عطا کی جاتی ہے، اور اندھے کے مطالبے پر اس کے خواہش پر اس کے اندھے پن کو ختم کر کے اسے بینائی اور روشنی عطا کی جاتی ہے، اور اسے بکریاں دی جاتی ہیں، اور یہ ان نعمتوں میں وہ پلنے لگتے ہیں۔ پھر کسی دوسرے موقع پر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں بھائیوں کا، ان تینوں بندوں کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ پہلے دونوں جو بھائی ہیں، پہلے جو 2 صاحب تھے جس سے برس کی بیماری تھی، جلد کی بیماری تھی، یا پھر جو گنجا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، وہ انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور اس فرشتے کو جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا، محتاج بن کر آیا تھا، اسے دھتکار دیتے ہیں۔ لیکن نابینا شخص اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے مجھے یہ بکریاں ملی ہیں، اس میں سے جو چاہے تم لے جاؤ۔ چنانچہ پچھلے دونوں کی نعمتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، اپنی پرانی حالت میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہ جو نابینا بینا بنا تھا اس کی اس نعمت کو برقرار رکھا جاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں جو شخص ہے بنی اسرائیل کے افراد تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کے افراد کا ذکر ہے اس لیے یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت نہیں ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کفل نامی ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بہت سارے گناہ اس نے کیے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت، مجبور عورت کے ساتھ بدکاری کا اسے موقع ملا، لیکن وہ عورت جب خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے ڈرتی ہے تو اس کے خوف کو دیکھ کر وہ اسے بخشتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل کا تھا۔ یہ روایت بھی اسرائیلی نہیں ہے بلکہ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے ہماری کہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کا یا افراد کا یا قبیلے کا ذکر ہو تو وہ روایت اسرائیلی روایت کہلاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے، وہ اسرائیلی روایت نہیں۔ اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو یہود و نصارہ نے بائبل سے اور تورات وغیرہ سے نقل کی۔
ایسی تورات جس میں بندوں نے تبدیلی کر دی، تحریف ہو گئی، محرف تورات میں سے کوئی بات بیان کی جائے، کوئی حکم بیان کیا جائے، کوئی واقعہ بیان کیا جائے، یا پھر یہود و نصارہ کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے کوئی بات نقل کی جائے تو اسے اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں جو یہودیوں نے نقل کی ہیں یا پھر تورات سے، انجیل سے، بائبل سے نقل کی گئی ہیں، وہ روایات اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں۔ اور بعض صحابہ ایسے بھی ہیں جو اسلام سے پہلے یہودی یا عیسائی تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ تابعین ایسے تھے جو اسرائیلی روایات بیان کرتے تھے، تورات میں سے تورات کے کچھ واقعات بیان کرتے تھے۔ وہ روایات ہماری مفسرین نے قبول کیے ہیں، وہ روایات اسرائیلی روایات کہے جاتے ہیں۔ ان اسرائیلی روایات کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلی روایات کے حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو اسرائیلی روایت کے اندر جس کی تصدیق قرآن سے یا حدیث سے ہوتی ہو تو اس اسرائیلی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت سے، احادیث سے ان اسرائیلی روایات کی تصدیق نہیں ہوتی، تردید ہوتی ہے، تو پھر ان اسرائیلی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اسرائیلی روایت کی قرآن و سنت سے نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تکذیب ہوتی ہے، نہ اسے سچا قرار دیا جا سکتا ہے نہ اسے جھوٹی قرار دیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس کی تصدیق کی جائے نہ اس کی تکذیب کی جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیلی روایت کوئی ایسی ہے، تورات کا کوئی بیان ایسا ہے جس کا بعض حصہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس حصے کی تصدیق کی جائے گی، اور جو حصہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے اصول سے ٹکراتا ہے، اس کی تردید کی جائے گی، اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیلی روایات ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تفاسیر ایسی ہیں آج کے دور میں اور پچھلے دور کے اندر بھی جس میں مفسرین نے بغیر اس کی تحقیق کے بعض باتوں کو اسرائیلی روایات کو تفسیر کے اندر درج کر دیا گیا ہے اور اس کی تحقیق بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ سورہ طٰہٰ آپ اٹھائیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 87، آیت نمبر 87 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایک واقعہ کا ذکر چل رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کے بعد، بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کرتے ہیں آپ علیہ السلام، مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت پر، اللہ کے بلاوے پر کوہ طور پر ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، یہاں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، اس قوم کے درمیان میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں وہ زیورات آپ یہاں لا کر جمع کیجئے۔ قوم کے تمام لوگوں نے اپنے زیورات لا کر وہاں جمع کیے اور اس زیورات کو اس نے آگ میں پگھلا کر ایک شکل بنائی، ایک گائے کی بچھڑے کی شکل بنائی اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا رب ہے، اور موسیٰ کا رب بھی یہی ہے۔ موسیٰ سے غلطی ہوئی، رب سے ملاقات کے لیے وہاں گیا، یہاں ہے تمہارا رب۔ یہ اس واقعے کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، قوم کی زیب و زینت کے جو زیورات تھے وہ ہمارے لیے بوجھ بن گئے تھے، ہم نے سامری کے کہنے پر وہ سارے زیورات لا کر یہاں ڈال دیا اور اس میں سے اس نے بچھڑا بنایا اور ہم اس کی باتوں میں آ گئے۔ وہاں جس زیور کا ذکر ہے اس زیور کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ وہ زیورات قوم فرعون کے تھے۔ بنی اسرائیل نے ہجرت سے پہلے نکلتے وقت کسی کام سے، شادی کے موقع پر استعمال کرنے کے لیے فرعون کے قوم سے ادھار مانگ لیے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سوچیں گے کہ اس باریکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، چونکہ موقع اس بات کا ہے کہ اسرائیلی روایات کو جانا جائے، کس حد تک اس کی تصدیق کی جائے گی اور کس حد تک اس کا انکار کیا جائے گا، اس کی تحقیق کا کیا ذریعہ ہے، اسے آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان سے ادھار مانگ لو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کی قوم پانی میں غرق ہو گئی اور ان کی لاشیں کنارے پر آ گئیں تو بنی اسرائیل نے ان کے بدن سے زیورات اتار لیے۔ یہ ساری روایات کیا ہیں؟ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، تورات سے یہ روایت لی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ جو زیورات تھے یہ بنی اسرائیل کے نہیں تھے بلکہ قوم فرعون کے تھے، جبکہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ یہ زیورات قوم فرعون کے رہے ہوں، بلکہ قرآن مجید کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان روایات کو تورات سے لیا گیا، اس تورات سے جس میں
اہل کتاب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ روایات کے ٹکڑے میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کو ماننے والے اپنے نبی کی طرف کس کس گناہ کو منسوب کرتے ہیں، کیسی گندگیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں، آپ اندازہ کر کے دیکھیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی قریب میں ہجرت کرنے والے ہیں، بنی اسرائیل ہجرت کرنے والی ہے، ایسی ہجرت کے موقع پر پوری قوم کو، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی فکر لگی ہوئی تھی کہ قوم سے زیورات ادھار مانگے جائیں، اور یہ بھی سوچیں کہ کیا بنی اسرائیل کی پوزیشن ایسی تھی اس وقت کہ فرعون کے لوگوں سے یہ زیورات مانگ لیں اور وہ آسانی کے ساتھ زیورات دیتے بنی اسرائیل کو، جبکہ زمانے سے ان کے درمیان میں دشمنی چل رہی ہے، رستہ کشی چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، اور قوم فرعون کو معلوم ہے کہ ہمارے مظالم سے، فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کسی بھی وقت ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا قوم فرعون اپنے زیورات انہیں ادھار کے طور پر دے سکتی تھی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، عقل استعمال کریں۔ اور خود تورات میں اگر آپ دیکھیں، تورات میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ فرعون کی قوم کے زیورات تھے، وہیں دوسری طرف تورات کا بیان اس کے خلاف ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے تھے، اسے نظر انداز کریں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آئیں، آیت نمبر 148 اٹھائیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، الفاظ پر غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیورات میں سے بچڑا بنایا۔ من حلیہم، قوم موسیٰ من حلیہم، موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات میں سے یہ بچڑا بنایا تھا۔ موسیٰ کی قوم کون ہے؟ یہی بنی اسرائیل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بعض مفسرین نے اسے نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہوں کہ ہماری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس حد تک مانا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے، قوم فرعون سے انہوں نے ادھار لیے ہوں، یہ انہی کے زیورات ہوں، یا پھر تیرتی ہوئی لاشوں سے انہیں نکال لیا ہوں، اس کی کوئی دلیل ہو سکتا ہے مل جائے۔ لیکن تورات اتنے پر بس نہیں کرتی، تورات یہ کہتی ہے، یعنی تحریف شدہ تورات جس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، وہ تورات اور بائبل یہ کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں سے امانتیں لے کر نہ لوٹانے کا حکم، خیانت کرنے کا حکم، دھوکہ دینے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیا تھا۔ یہ تورات کہتی ہے۔ اپنے نبی کی طرف سے خیانت کو اس نے منسوب کیا، دھوکہ کو منسوب کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر تورات یہ کہتی ہے کہ اس بات کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ نے دیا تھا کہ قوم سے کہو کہ لوگوں سے امانتیں مانگیں اور اس کے بعد راتوں رات ان کو لوٹ لیا جائے، یہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ ہے اسرائیلی روایات۔ کیا ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ ان ساری روایات کو سامنے رکھ کر یہ حقیقت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ان میں سے اس حد تک روایات کا اعتبار کیا جائے گا جن کی تصدیق بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تصدیق ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، اور جس سے قرآن و سنت سے اس کی تصدیق نہ ہوتی ہو، ایسے اسرائیلی روایات کو، ایسے حصے کو رد کر دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اسرائیلی روایات کو سامنے رکھنا اور اس کی تحقیق کرنا، اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری اور آخری بات جو مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن مجید میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا جائز نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں۔ آپ جب قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں تو ہم میں سے بعض لوگ آپ سے کہتے ہوں گے، یا پھر کوئی دوسرے افراد آپ سے کہتے ہوں گے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے، فلاں تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شخص اپنی رائے کے مطابق قرآن کا مفہوم بیان کرے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ، جو شخص قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، من قال فی القرآن بغیر علم، جو شخص قرآن مجید میں بغیر کسی علم کے اپنی رائے سے کوئی بات پیش کرتا ہے، بغیر علم کے کوئی بات کہتا ہے، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ مستند حدیث ہے، قابل اعتبار حدیث ہے۔ بغیر علم کے کوئی شخص قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شخص اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا، کیا فلا یتدبرون القرآن،
کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں تدبر کیسے ہو سکتا ہے اگر عقل استعمال نہ کیا جائے؟ قرآن مجید میں غور و فکر ہم اپنی عقل کا استعمال کیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت افلا یتدبرون القرآن یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید میں عقل استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہتی ہے کہ قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات پیش نہیں کرنی چاہیے۔ ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہے۔ آیت کچھ اور کہتی ہے کہ عقل استعمال کیا جائے، حدیث کچھ اور کہتی ہے کہ اپنی عقل استعمال نہ کی جائے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو لیا اور قرآن مجید میں اپنی عقل استعمال کرنے کو جائز اور عقل میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ان احادیث کو نظر انداز کر دیا اور عقل کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے جو چیزیں بھی عقل کے خلاف نظر آئی قرآن میں ان تمام چیزوں کا انکار کیا، معراج کا انکار کر دیا، جنت و جہنم کا مفہوم بدل دیا، فرشتوں اور جنات کا مفہوم بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث کو مانتے تھے، اس حدیث کو انہوں نے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ نہیں، قرآن مجید میں عقل بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا، عقل کا استعمال کرنا، اپنی رائے رکھنا جرم اور ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دو رائے کیوں پیش ہوئی؟ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، اسے بھی آپ رد نہیں کر سکتے، یہاں مستند حدیث ہے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یہی بات آپ کے سامنے اس سے پہلے سے عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سمجھنا ضروری ہے، اسے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب ان دونوں میں دو الگ الگ باتیں سمجھی جا رہی ہیں، قرآن کی آیت کو چھوڑ کر حدیث کو سمجھنا یہ بھی غلط ہے، حدیث کو نظر انداز کر کے قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کی راہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس آیت کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ جو عقل، جو رائے قرآن مجید میں اس حیثیت سے استعمال کی جائے کہ جو رائے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو رائے شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو، جو رائے دین کی روح کے خلاف نہ ہو، ایسی رائے کا استعمال کرنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، مستحسن ہے۔ قرآن مجید نے اس کی ترغیب دی ہے، قرآن مجید نے اسے پسند کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید بہت سارے اسرار و رموز والی کتاب ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھیں مفسرین نے، علماء نے قرآن مجید سے مختلف قسم کے اسرار، مختلف قسم کی راز نکالے ہیں، بڑی زبردست حکمتیں نکالی ہیں، معارف کا خزانہ اس سے نکالا ہے۔ پچھلے ادوار میں بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ کھلا رہے گا کہ قیامت تک قرآن مجید سے مختلف قسم کی حقیقتیں نکالی جاتی رہیں، مختلف قسم کے اسرار و رموز نکالے جاتے رہیں۔ جتنے مفسرین اس سے پہلے گزرے ہیں ان مفسرین کی تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پچھلے مفسروں نے بھی قرآن مجید سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے مختلف حقیقتیں نکالی ہیں، لیکن وہ عقل قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھی۔ عقل کا استعمال کرنا قرآن و سنت کے مطابق ہو، رائے کا استعمال کرنا حدیث اس کے شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، دین کی روح کے مطابق ہو، تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں رائے اور عقل کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ اور جو رائے، جو عقل قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، دین کے مزاج کے خلاف ہو، دین کے روح کے خلاف ہو، شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، ایسی رائے ناجائز ہے، ایسی رائے، ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں۔ ایک ایسا شخص قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے جس کے پاس قرآن کی تفسیر کی اہلیت اور قابلیت نہ ہو، اس کی تفسیر بالرائے ہوگی۔ قرآن مجید میں اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے پیش کر دینا، قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر پیش کرنے کی کوشش کرنا قرآن مجید میں، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ یا پھر قرآن و سنت سے روگردانی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے صرف نظر کر کے، صحابہ کی تصریحات کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اپنی رائے پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے جو فاسد خیالات ہیں اس کے لیے وجہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بدعات کو، خرافات کو قرآن سے دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تفسیر بالرائے ہے۔ یا پھر ایک شخص ایک رائے متعین کر لے، اپنا ایک غلط خیال متعین کر لے اور اس کو اصل بنائے اور قرآن مجید کو اس کے پیچھے رکھ دے، اس کے تابع کر دے اور قرآن مجید کی آیات کو، اس کے احکام کو زبردستی کھینچ کر اس رائے کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، اس رائے پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بغیر کسی دلیل کے قرآن میں کوئی رائے پیش کرے اور اصرار کرے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔
الغرض قرآن مجید کو قرآن سے نظر انداز کر کے قرآن مجید میں کوئی رائے پیش کرنا، حدیث کو نظر انداز کر کے کوئی رائے پیش کرنا، صحابہ کی تصریحات کو نظر انداز کر کے کوئی رائے پیش کرنا، دین اور شریعت کے روح اور مزاج کے خلاف کوئی رائے پیش کرنا، یہ مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی طرف سے رائے پیش کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ورنہ جو شخص قرآن و سنت کی روح کے مطابق اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنی رائے کا استعمال کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآنی آیات سے، احادیث سے کوئی ایک مسئلہ ہے، کوئی حکم ہے جس کی وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے، دور جدید میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وضاحت کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کوئی ایک رائے پیش کرے تو اس کے لیے اس کا یہ فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس رائے کو اہل علم کے سامنے پیش کرے اور اس پر اصرار نہ کرے، بلکہ ایک رائے کے طور پر، قطعی فیصلے کے طور پر نہیں، حتمی فیصلے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک رائے کے طور پر اہل علم کے سامنے پیش کرے۔ اور اگر اہل علم اس پر غور و فکر کر کے اس پر اتفاق کرتے ہیں، اکثریت اس رائے کی تائید کرتی ہے تو پھر اسے ایک مقام حاصل ہوگا۔ اگر اکثریت اس کی رائے کی تائید نہ کرے یا پھر اہل علم اس رائے کی تائید نہیں کرتے تو وہ اس کی ذاتی رائے کہلائے گی، قرآن مجید کی تفسیر نہیں کہلائے گی۔ تو قابل احترام حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قرآن مجید میں جو شخص اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، تو وہاں مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے، احادیث کو نظر انداز کر کے، دین اور شریعت کے مزاج اور روح کو نظر انداز کر کے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے رائے پیش کرے گا یا پھر نفسانی خواہش کی بنیاد پر رائے پیش کرے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اتنی نزاکت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہم جب قرآن کی کسی آیت کے سلسلے میں، قرآن کے کسی حکم کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے تو ہم اصل میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ مراد اللہ تعالیٰ کی نہ ہو تو ہم نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے اللہ کی مراد یہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی مراد وہ نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے سلسلے میں، قرآن مجید کی کسی آیت کے سلسلے میں کوئی رائے پیش کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم سے جب قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم بیان پوچھا جاتا تو ہم اس سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے، قرآن کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اور ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سعید بن مسیب قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ انہیں قطعی طور پر یقینی علم نہ ہوتا کہ قرآن کا یہی مفہوم ہے۔ تو یقینی طور پر علم حاصل کیے بغیر کوئی رائے انہوں نے پیش نہیں کی۔ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات بیان کی تھی کہ ایو ارض تقلنی، زمین کا کون سا حصہ ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے، وایو سماء تظلنی، آسمان مجھے کہاں سایہ فراہم کر سکتا ہے، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، جب میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں علم کے بغیر میں کوئی بات کہہ دوں تو پھر زمین اور آسمان میں مجھے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ اتنی احتیاط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم ربی الفواحش، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فلاں فلاں چیزیں حرام کی ہیں۔ کیا چیزیں؟ الفواحش، فحش کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، والاثم والبغی، ناحق بات کرنا، گناہ کرنا حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو حرام کیا ہے، اور آگے فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں، قرآن کی آیات میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات پیش کرنا کہ جس کا علم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ کوئی ایسی بات کہنا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ تو قرآن کی جب کوئی تفسیر کرتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان اصول کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب رہی بات، آپ سوچیں گے یہ سب اہل علم کی باتیں ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن فہمی کے سلسلے میں ان سارے مواقع سے گزرتے ہیں. ایسے موقع پر ان باتوں کا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. لیکن ایسے بھی بہت سارے افراد ہیں جو عوام کہلاتے ہیں. عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عوام کے لیے سب سے زیادہ احتیاط، سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہو، جس مفسر پر آپ کو اعتماد ہو، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہو، ایسا مفسر جس کے علم پر، جس کی بصیرت پر، اور سب سے بڑھ کر اس کے تقوی اور طہارت پر، خدا خوفی پر، خدا ترسی پر آپ کو اعتماد ہو، اس عالم کی نگرانی میں قرآن مجید کو سمجھیں یا پھر اس مفسر کی تفسیر پر اعتماد کریں اور اس تفسیر سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنی طرف سے ہرگز اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے پاس عقل ہو سکتی ہے، سمجھ ہو سکتی ہے، سائنس کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، دوسرے میدانوں میں اپنی الٹ اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید بچوں کا کھلونا نہیں ہے. بازیچے اطفال نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی عقل کو قرآن میں استعمال کرنا شروع کر دے. قرآن مجید میں رائے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کم سے کم اتنا علم ہو کہ جس علم کی بنیاد پر وہ رائے پیش کر سکے، اور اس کی وہ رائے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، سب سے بڑھ کر اس کی نفسانی خواہش کے خلاف نہ ہو، اس سے بڑھ کر اس کے اندر خدا خوفی اور خدا کا تقوی، خدا ترسی موجود ہو. تب کہیں جا کر وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، اور اس رائے کو بھی حتمی شکل کی حیثیت سے نہیں بلکہ جاننے کے لیے کسی عالم دین کے سامنے پیش کرے. اگر اس کی تصدیق ہوتی ہو تو اسے قبول کرے، ورنہ اسے نظر انداز کر دے. تو عوام کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس عالم دین پر اعتماد ہو، جس تفسیر پر، جس مفسر پر آپ کو اعتماد ہو، اس کی تفسیر کو اٹھائیں اور اس میں پڑھ کر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو محترم حاضرین کرام، ان 3 جمعوں کے اندر آپ کے سامنے جو بات عرض کی گئی قرآن فہمی کے سلسلے میں، بار بار یہاں سے بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کو پہلے قرآن سے سمجھیں، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھیں. قرآن کی جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے، اس تشریح کو نظر انداز کر کے قرآن کو سمجھنا گناہ ہے، غلط ہے. ان تفاسیر کو، صحابہ کی تشریح کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اپنی طرف سے قرآن مجید کا کوئی مفہوم بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے. اس لیے اس میں سختی کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو قرآن فہمی کے اصول کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو باتیں یہاں پر آپ تمام کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں جو حق ہو، جو صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ غلط نکل گئی ہوں، باطل نکل گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے سینوں سے اسے محو فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.